شرف حاصل کیا۔ رب کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالی نے مومنین پر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ انہیں اپنا عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنا عظمت والا محبوب، عظمت والا نبی، عظمت والا حبیب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت میں رب کائنات بندوں کو محبوب کو دے کر احسان جتا رہا ہے۔ اے میرے بندوں، میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، ورنہ عالم، دنیا کا عالم یہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ہم گنہگاروں کو عطا کر کے ہم پر احسان جتا رہا ہے۔ میرے بندوں، میں نے احسان کیا ہے تم پر۔ اس محبوب کی عظمت و شان کیا ہے؟ احسان کیوں جتا رہا ہے رب کائنات؟ اس محبوب کے اندر خوبی کیا ہے جس کی بنیاد پر رب تعالی احسان جتا رہا ہے؟ تو اس محبوب کی خوبی یہ ہے، کائنات عالم کے وجود سے پہلے جب رب تعالی نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری بندگی ہو، تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو اپنے نور سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے نور سے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ زمین نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند، نہ جنات نہ انسان، کائنات کے کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں تھا، یا تو خدا تھا یا اس کے محبوب کا نور مصطفیٰ، واہ سبحان اللہ۔ یا اس کے محبوب مصطفیٰ کا نور تھا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اب رب تعالیٰ نے چاہا کہ کائنات کو بناؤ، اس محبوب کے نور کے طفیل کائنات کو وجود بخشا، سارے عالم کو زندگی بخشی، کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا، جنت دوزخ کو بھی پیدا کیا، انسان اور جنات کو پیدا کیا، اس محبوب کے نور کے طفیل۔ لیکن آؤ دیکھو اس محبوب کی خوبی کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور پاک کو رب تعالیٰ نے جو اپنے نور سے پیدا کیا، تو اس محبوب کے نور نے بارگاہ رب میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیا۔ کئی رکعت؟ 2 رکعت۔ تڑپ کے بولو، 2 رکعت نماز۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ کیسے ادا کیے تھے؟ جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں۔ ہم لوگ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگا، دنا دن سجدہ کیا، دنا دن باہر، ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں گئے بھی نہیں کہ دنا باہر آ گئے، ایسے سجدہ نہیں۔ میرے پیغمبر کے نور نے بارگاہ رب میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے میں 20,000 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ کتنا لگا؟ 20,000 سال۔ علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شہر آفاق میں لکھتے ہیں کہ میرے محبوب کے نور، رب کائنات کے محبوب علیہ السلام کے نور پاک نے جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، تو 20,000 سال کا عرصہ لگ گیا۔ کیسے لگا؟ جب تکبیر کہا تو 1,000 سال تک تکبیر تحریمہ میں رہے، قیام کیا تو 1,000 سال تک رب کی تسبیح و تحلیل قیام میں کرتے رہے، رکوع کیا تو رکوع میں رب کی تسبیح و تحلیل 1,000 سال تک رب کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے، جب سجدہ کیا تو 1,000 سال تک سجدے میں رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ ہر رکن پر آپ نے 1,000 سال کا عرصہ لگا،
ہر رکن پر 1000 سال کا عرصہ لگا دیا. نماز مکمل ہوئی, سلام پھیرا, میرے رب نے فرمایا محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا, مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. رب نے فرمایا محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے, مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے. تو میری مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور پاک نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مالک تیرے بتانے سے مجھے علم ہوا ہے, مالک تیرے بتانے سے مجھے علم ہوا ہے, تو مجھے امت کا رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گا, ایک امت کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گا. مولا بتقاضائے بشریت میری امت سے گناہ بھی ہوں گے, میری امت سے غلطیاں بھی ہوں گی, میری امت سے گناہ بھی ہوں گے. مولا اسی نماز کے طفیل اپنی امت کی گناہوں کی معافی چاہتے. سبحان اللہ. میرے پیغمبر کے نور پاک میں ہم گنہگاروں کی بخشش کی ضمانت کب مانگی؟ دادا آدم بھی وجود میں نہیں تھے. ہم کیا دادا آدم کا بھی وجود نہیں ہوا تھا, کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں ہوا تھا, زمین و آسمان کا وجود نہیں ہوا تھا, جنت دوزخ نہیں بنے تھے, یا تو خدا کی ذات تھی یا اس کے محبوب مصطفیٰ کریم کا نور پاک. محبوب کے نور میں رب کی بارگاہ میں عرض کی, مالک تیرے بتانے سے مجھے علم ہوا ہے کہ تو مجھے امت کا رہنما بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے گا. بتقاضائے بشریت میری امت سے غلطیاں بھی ہوں گی, گناہ بھی ہوں گے. مولا اسی نماز کی طفیل اپنی امت کی گناہوں کی معافی چاہیے. تعالیٰ نے فرمایا محبوب فکر نہ کر, قیامت کا دن ہوگا, قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. قیامت اسی لیے قائم کی جائے گی. محبوب قیامت کا دن آپ کی امت آپ کے حوالے والے چن چن کے شفاعت کا پروانہ دینا. محبوب تم شفاعت کا پروانہ دو گے, میں خدا انہیں جنت عطا کر دوں. مجھ کو فکر شفاعت ہو کیونکہ دو کریموں کا سایہ ہے, ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے, ایک طرف لطف رب جلی ہے. وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہماری بخشش کی ضمانت کب لی؟ جب کائنات کی کسی شے کا وجود نہیں تھا, یا تو خدا تھا یا اس کے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور پاک. یہ مقام میرے آقا علیہ السلام کو میرے رب نے عطا فرمایا. اب آؤ دیکھو آپ کے پیچھے اسٹیج کے پیچھے جلسے کا جو ٹائٹل ہے جشن عید میلاد النبی. ہم جشن عید میلاد النبی کی محفل میں آئے ہیں. جشن کے معنی ہوتے ہیں جشن کرنا, خوشی کرنا. میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش, اور نبی کے معنی آپ جانتے ہیں, نبی کی پیدائش کا جشن. ہمارے بعض بات کہتے ہیں کہ 12 وفات کا جھنڈا نکلتے, نہیں, غلط. 12 وفات نہیں, ہم وفات کی خوشی مناتے ہیں. ہم اپنے پیغمبر کی آمد والی تاریخ کی خوشی مناتے ہیں. تاریخ میں ہے, اسی تاریخ میں میرے پیغمبر علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے, اور اسی 12 ربیع الاول کی تاریخ میں آپ کا وصال ہے. تو ہم وفات کی خوشی نہیں مناتے, حضور کے آنے کی خوشی مناتے. وفات کا غم منانا جائز, 3 دن تک حکم ہے, 3 دن سے زیادہ جائز نہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کسے کسے ہوئی؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے,
جس تاریخ میں میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے پوری کائنات خوش تھی. رب نے فرشتوں کو حکم دیا جنت کو سجا دیا جائے, جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جائے. آج کی تاریخ میں ہر گھر میں بیٹا عطا کر دیا جائے, کسی گھر میں ماتم نہ ہونے پائے, کیونکہ آج میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہو رہا ہے. لہذا محبوب کی آمد کی خوشی میں ہر گھر میں خوشی ہونی چاہیے. رب تعالیٰ نے حکم دیا جبریل محبوب کی آمد دنیا میں ہونے والی ہے, دنیا میں جلوہ گر میرا محبوب ہونے والا ہے. لہٰذا 3 جھنڈے لو, ایک مشرق میں لگاؤ, ایک مغرب میں, تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ پہ نصب کرو. جو آپ نے جھنڈے لگائے ہیں نا, یہ رب تعالیٰ نے جبریل ابھی کو حکم دیا تھا کہ 3 جھنڈے نصب کرو, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, خانہ کعبہ کی چھت پر تیسرا. کیوں کہ میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے, اور محبوب کی آمد کی خوشی میں رب کائنات نے فرشتوں کو, جنت کی حوروں کو, کائنات کو خوشی منانے کا حکم دے دیا. پوری کائنات خوشیاں منا رہی تھی, مگر ایک ذات ایسی تھی جسے تکلیف تھی, پریشان تھا, چیخے مار رہا تھا. پوری دنیا کا چکر مارنے کے بعد ایک پہاڑی پر آ کر اپنے سر پہ مٹی ڈال کے رو رہا تھا, چیخ رہا تھا. وہ کون تھا؟ ابلیس تھا. ابلیس کو تکلیف ہوئی جب وہ دھاڑے مار کر اس پہاڑی پر رونے لگا تو تمام شیاطین جمع ہو گئے. سردار کیا بات ہے, آپ کے کہنے سے میں نے دنیا والوں کو رلایا ہے, آپ کے کہنے سے میں نے دنیا والوں کو پریشان کر دیا ہے. آج میرا سردار رو رہا ہے, وجہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ آج میرا سردار رو رہا ہے, کچھ معاملہ بڑا ہے. کہا ہاں معاملہ بہت ہی بڑا ہے. کہا کیا معاملہ ہے سردار, کیا معاملہ ہے, بتائیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جو بات میں جانتا ہوں اگر تمہیں بتا دوں تم بھی رو گے. کہا کیا معاملہ ہے بتاؤ تو صحیح. کہا تم چیخ رہے ہو, رو رہے ہو. سردار نے کہا کہ جو بات میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم بھی رو گے. تو ابلیس کے چیلوں نے کہا کہ آج میں جانا کہ میرا سردار بھی بزدل آدمی, آج میں جانا کہ میرا سردار بڑا بزدل ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں, پہلوان آدمی ہوں. میری طاقت کا لوہا جاننا چاہتے ہو تو آدم سے پوچھو, میں نے انہیں جنت سے باہر کرا دیا. میری طاقت کا لوہا جاننا چاہتے ہو تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھو کہ نوح علیہ السلام کے بعد نبوت کو ختم کرا دی, ان کے بیٹے کو کفر میں ڈھکیل دیا. میری طاقت کا لوہا دیکھنا چاہتے ہو, موسیٰ پیغمبر کی امت کو میں نے گمراہ کر دیا, میں آج بھی طاقتور ہوں. کہا پھر اتنا پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے, کیوں چیخ رہے ہو, کیوں چلا رہے ہو؟ کہا بات اصل یہ ہے, آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لے آئے. تو ابلیس کی چیلوں نے کہا کیا ہوا؟ جیسے اور نبی آئے تھے یہ بھی آئے ہیں, جیسے اور نبیوں کی امت کو میں نے گمراہ کیا ان کی امت کو بھی گمراہ کریں گے, کون سی نئی بات ہے؟ تو ابلیس نے کہا وہ نبی اور تھے, یہ نبی اور ہے. وہ نبی اور تڑپ کے بولو سبحان اللہ, تڑپ کے بولو سبحان اللہ. وہ نبی اور تھے, یہ نبی اور ہیں. وہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, نوح علیہ السلام تھے. امت لگام پہ نہیں آئی, امت قبضے میں نہیں آئی, امت نے نہیں مانا, رب کی بارگاہ میں بددعا کر دی, امت ہلاک ہو گئی. لیکن یہ پیغمبر ایسا پیغمبر ہے کہ اس کی امت اس پر ظلم ڈھائے گی, مگر یہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے. اس پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ جب تک اس کی امت جنت میں نہیں چلی جائے گی یہ پیغمبر جنت میں نہیں جا سکتا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ دنیا میں آنے سے پہلے اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی ضمانت لے کر آیا ہے, اور دنیا میں جب تک رہے گا امت کی بخشش کی فکر کرتا رہے گا, اور کل قیامت کا دن ہوگا اس کی امت سامنے ہوگی, رب کی بارگاہ میں مچل جائے گا. رب تعالیٰ اس محبوب کی بات کو رد نہیں فرمائے گا. یہ محبوب جسے کہہ دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. یہ مقام, یہ مرتبہ میرے پیغمبر کو عطا فرمایا میرے رب نے. جشن میلاد النبی میں آنے والوں
میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد کسے منانا چاہیے؟ میلاد اس بیٹی کو منانا چاہیے جو پیدا ہوتی ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا دستور تھا کہ بچیاں پیدا تو ہوتی تھی مگر معاشرے کے اندر کیا عالم تھا کہ اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کوئی بچی کو پالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو بیٹی پالے گا وہ میرے ساتھ جڑ کر جنت میں جائے گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ بیٹی کو عزت کس نے دی؟ میرے پیغمبر نے دی۔ میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس ماں کے بارے میں آیا کہ بیٹا اپنی ماں کے گلے میں رسی ڈال کر منڈیوں میں بازاروں میں بیچ لیا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، جنت عرش معلیٰ کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، وہاں سے کھینچ کر لا کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا اور میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اب جس کی ماں راضی ہوگی اسی کا خدا راضی ہوگا۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا بیٹا ڈنڈوں سے پیٹا کرتا تھا، اس کا بیٹا اپنے باپ کو ڈنڈوں سے پیٹا کرتا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں سنو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا خدا راضی ہوگا، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا خدا راضی ہوگا۔ نماز روزہ کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی جب تک ماں باپ کی رضا نہ ہو۔ بڑے متقی ہو جاؤ، بڑے پرہیزگار ہو جاؤ، بڑے عالم ہو جاؤ، علامہ ہو جاؤ، محدث ہو جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو جنت کیا، جنت کی بو نہیں مل سکتی۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ماں باپ کو کس نے دیا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر چاہو تو دونوں کو راضی کر کے جنت کو پالو، چاہو تو دونوں کو ناراض کر کے جنت کو ٹھکرا دو۔ یہ پیغمبر نے مقام کس کو دیا؟ ماں اور باپ کو دیا۔ بتاؤ، اس ماں اور باپ کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اور میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جس کے بارے میں آیا کہ لوگ غریبوں کو بازاروں میں جانوروں کے بھاؤ بیچا کرتے تھے، ان کی کوئی قدر نہیں رہتی تھی۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کالے حبشی غلام کو سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، لوگوں غریبوں کو چھوٹا مت سمجھنا، میں محمد کریم جب کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا تو میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہوں گے، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے۔ میں ان غریبوں، امیر لوگ تو ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن میں محمد کریم ان غریبوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں 500 سال پہلے جنت کھلوا کے جنت ادا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد اس غریب کو بھی منانا چاہیے جس کو یہ مقام میرے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ میلاد اس بہن کو بھی منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں کے حصے میں آئیں اور وہ بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، تعلیم دے، تربیت سکھائے، پرورش کر کے بڑا کر دے، اس کے بعد اس کی رشتے نکاح کر دے، شادی کر دے، عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جو میری 2 انگلیاں ہیں نا، دونوں انگلیاں سٹی ہوئی ہیں نا، اسی طریقے سے وہ میرے ساتھ جڑ کر جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ، اس بہن کو میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے جس کو میرے پیغمبر نے یہ عزت عطا فرمائی؟ اور میلاد اس بیوہ کو منانا چاہیے جس کا شوہر انتقال کر گیا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے فرمایا، اے لوگوں، جس نے کسی بیوہ کی خدمت کی، اس کا سہارا بنا،
جس نے میری سنت پر عمل کیا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جڑ کر جنت میں جائے. سبحان اللہ. اور میلاد اس طلاق یافتہ بیٹے کو بھی منانا چاہیے جو اپنے سسرال میں گزارا نہ کر پائی. سسرال والوں نے دھتکار دیا, شوہر نے دھتکار دیا, کسی بھی بنیاد پر, اور آ کے اپنے میکے میں بسی, اور اس کے بوڑھے باپ نے اپنی بیوہ بیٹی کی خدمت کی. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کا سفارشی بنوں گا, میں ان کا سفارشی بن کر انہیں جنت عطا کروں گا. بتائیے میلاد کس کو نہیں منانا چاہیے؟ میلاد ہر اس طبقے کو منانا چاہیے جس پر میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہیں باقی ہے جو میرے آقا کے احسان سے بچا ہو. جب یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عزت میرے پیغمبر نے امت کے لوگوں کو عطا فرمائی, لہذا ہر طبقے کو چاہیے, چاہے وہ باپ ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بہو ہو, چاہے بہن ہو, ہر کسی کو نبی کا میلاد منانا. فائدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما. ادھر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت دے. کوئی جلدی تو نہیں ہے, ختم کر دیا جائے, پروگرام ختم کر دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محلے کے لوگوں کو دعوت دیتے. لوگوں آج میرے گھر میں شام کو دعوت ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے. دعوت کھانے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کے مجمع میں کہا, اے لوگوں, کھانا کھانے سے پہلے نبی کا میلاد نہ پڑھ لیا جائے, نبی کی پیدائش نہ بیان کر لی جائے, نبی کے بارے میں کچھ تذکرہ نہ کر لیا جائے. وہ صحابہ جو نبی کا دیدار کیا کرتے تھے وہ کہاں اس بات سے چپ رہتے, خوش ہو گئے. عبداللہ بن عامر ضرور, حضرت عبداللہ بن عامر کھڑے ہو گئے. ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو درداء موجود ہیں. حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابو درداء کوئی جلدی تو نہیں ہے؟ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ جلدی نہیں ہے. کہا آج میں چاہتا ہوں کہ مدینے کی گلیوں کا سیر کر لیں, مدینے کی گلیوں کا سیر کر لیں, مدینے کی گلیوں کا نظارہ کر لیں. پیغمبر اعظم رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آگے آگے چلے, میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا. میرے پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے, بازاروں سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے, ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت عبداللہ بن عامر حضور کی داستان بیان کر رہے تھے, حضور کی عظمت بیان کر رہے تھے, حضور کی میلاد پڑھ رہے تھے, حضور کی عظمت بیان کر رہے تھے. بات چلی تھی کہ میرے رب نے پیغمبر اعظم کو کس شان سے, کس شان و شوکت سے خاکدان گیتی پر جلوہ فغن فرمایا. یہ بات چل رہی تھی, نبی کا میلاد بیان کر رہے تھے. میرے آقا نے آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی, میرے پیغمبر فرماتے ہیں تم سب پر میری شفاعت واجب ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عامر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس بات پر؟ کہا میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو عمل کر رہے تھے اس عمل کی بنیاد پر تم سب پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے, میری شفاعت تم سب پر واجب ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عامر صحابی رسول ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف ہمیں پر, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف ہمیں پر؟ تو میرے پیغمبر نے کیا فرمایا سنو, میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو, قیامت تک جو اس طریقے سے محفل سجا کر اس طریقے سے عمل کرے گا ان سب پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قیامت تک
جو اس طریقے سے عمل کرے گا، حدیث کے الفاظ ہیں جو اس طریقے سے عمل کرے گا. تو حضرت عبداللہ بن عامر کیا بیان کر رہے تھے؟ نبی کا میلاد ہی تو پڑھ رہے تھے، نبی کی عظمت، نبی کی پیدائشی کے بارے میں تو بتا رہے ہیں، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں. اب آؤ ایک حدیث اور سنو، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللهم صل على محمد. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف فرما، صحابہ کرام مسجد نبوی میں تشریف فرما، آپس میں کسی عنوان پہ گفتگو کرتے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا مسجد میں صحابہ موجود ہیں، کسی عنوان پہ ان کی گفتگو چل رہی ہے، کچھ آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی تذکرہ ہو رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبی میں تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے، کیا وجہ ہے، کس بنیاد پر بیٹھے ہو، تمہارا مقصد جلوس کیا ہے، اس جلسے کا مقصد کیا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو. صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور کا پوچھنے کا انداز کچھ انوکھا الگ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ نشکر اللہ، اپنے رب کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پر؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا، جو آپ کی صورت میں اس نے ہمیں عطا کر ہم پر احسان فرمایا، اس نے ہمیں دین کی ہدایت عطا فرمائی. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی صورت پر ہم پر احسان فرمایا، اس بات پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو یہ شکر اور احسان کس نے مانا؟ صحابہ نے پہلے مانا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات کی قسم دے سکتے ہو، اس بات کی قسم ہمیں دے سکتے ہو؟ تو صحابہ فوراً قسم ہے، خدا کی قسم یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے، ہمارا مقصد جلوس یہی ہے، ہماری آپس میں جو گفتگو چل رہی تھی یہی بات چل رہی ہے. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے میرے صحابہ تم سے قسم لینے کی وجہ کوئی شک کی بنیاد نہیں، بلکہ تم پر تہمت لگانے کی بنیاد پر نہیں کہ تمہاری قول پر مجھے یقین نہیں، مجھے یقین ہے آپ کی صداقت پر، لیکن ماجرا کچھ اور. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اپنے حجرے میں تھا، میرے پاس جبریل امی آئے اور مجھے خبر دی یا رسول اللہ آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، باہر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، باہر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. میں باہر نکلا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل میں اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. اس عمل پر کون سا عمل فرشتے کا، کون سے عمل صحابہ کر رہے تھے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کر رہا تھا؟ وہ مجلس، وہ جلسہ، وہ محفل سرکار کی میلاد، وہاں پر سرکار کے میلاد کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اس محفل کو سجائے صحابہ بیٹھے تھے اور اس عمل کے بارے میں جبریل حضور کی بارگاہ میں آ کے خبر دیتے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ نے جو عمل کیا ہے، جو عمل کر رہے ہیں، اس عمل میں عرش کا مالک اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہمارے
ممبران کمیٹی کے حضرات نے اس محفل کو سجایا بسایا اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس محفل کو سجایا. آپ لوگوں کی تعاون اور آپ لوگوں کی ہمت لوگوں نے سجایا اس محفل کو, تو اس کی برکت یقیناً ہمیں اور آپ کو ملے, کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس طریقے سے عمل کرتا رہے گا ان سب پر میری شفاعت واجب ہوگی. تو جو لوگ اس میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں, جو اس میں شریک ہیں, جو اس محفل میں ساتھ ساتھ کھڑے رہے, جن کا اس میں حصہ ہے, جو لوگ اس میں محنت کرتے رہے, اس محفل کا جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ سبحان اللہ. یہ محفل میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں ہے, نبی کے چاہنے والوں کی بس کی بات ہے. بے شک جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ نبی کا میلاد. میرے پیغمبر نے ہمیں سبق کیا دیا, اے لوگوں میرے طریقے کو اپنا کے چلو. جو میرے پیغمبر کا طریقہ ہے, لوگوں کے ساتھ محبت نرمی کے ساتھ پیش کرو. اگر کوئی سخت مزاج ہے تو تمہارا کام سخت مزاجی نہیں, بلکہ اسے محبت سے اپنے بات پیش کرو. آؤ ایک حدیث بیان کروں میرے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے جو صحابہ کو تعلیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ دریائے کرم جوش میں ہے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, عائشہ مانگ لو جو مانگنا چاہتے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, عائشہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ابا حضور سے مشورہ نہ لے لیں. کیا کہا؟ ابا حضور سے مشورہ نہ لے لیں. کہا ٹھیک ہے مشورہ لے لیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کرتی ہیں, ابا جان دریائے کرم جوش میں ہے. پیغمبر نے فرمایا, عائشہ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. ابا جان مشورہ لینے آئی ہیں, کوئی مانگو تو بڑی چیز مانگو, چھوٹی چیز کیوں مانگو, آپ مجھے مشورہ دیں کیا مانگو. پیغمبر اعظم کا دریائے کرم جوش میں ہے اور آقا فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. تو یا ابا جان آپ ہمیں مشورہ دیں, ہم کیا مانگیں, کوئی بڑی چیز بتائیں جو مانگ لیں. سیدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بیٹی پہلے وعدہ کرو جو بات میں تمہیں بتا دوں سب سے پہلے مجھے آ کے بتاؤ. جو مانگنے کے لیے میں تمہیں بتا دوں سب سے پہلے مجھے آ کے بتاؤ. سیدہ عائشہ نے وعدہ کیا, ابا جان ضرور ہم آپ ہی سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا, بیٹی جب دریائے کرم جوش میں ہے تو حضور کی بارگاہ میں جانا اور جانے کے بعد عرض کر دینا, یا رسول اللہ قیامت, یا رسول اللہ معراج کی شب آپ کی حاضری ہوئی رب کی بارگاہ میں, اور معراج کی شب میں رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں, ان باتوں میں سے ایک بات. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو سمجھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ مشورہ ہو گیا. آقا کی بارگاہ میں آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مشورہ ہو گیا. عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مشورہ ہو گیا. میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں عائشہ پھر مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. میرے پیغمبر کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے معراج پہ بلایا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ہاں میرے رب نے مجھے معراج پہ بلایا. رب کائنات نے معراج پہ بلایا. آپ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ ہاں مجھ سے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہیں. میرے پیغمبر کی بارگاہ میں سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جو رب کی بارگاہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو. سبحان اللہ. ان راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دیں. میرے پیغمبر مسکرائے. اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار کا انتخاب کیسا. مانگا تو دنیا کی دولت نہیں مانگی, مانگا تو علم مانگا. دنیا کی دولت نہیں مانگی,
مانگا تو علم مانگا. اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ یہ راز کی بات ہے جو میرے رب سے ہوئی ہے. اگر میں یہ بتا دوں تو راز خاص ہو جائے گا. لیکن پیغمبر نے کہہ دیا کہ مانگو. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بتا دوں میرے رب سے جو راز و نیاز کی بات ہوئی تھی, جو راز کی بات ہوئی تھی, ان میں سے ایک بات بتا دوں. عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ, میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے عائشہ, میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے محبوب, آپ کی امت میں جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے, میں خدا اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. حضرت عائشہ کو میرے پیغمبر نے اتنا فرمایا, عائشہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ لیا کہ محبوب آپ کی امت میں جو دو ٹوٹے ہوئے دل ہوں گے, جو آپس میں نفرت میں ہیں, لڑے ہیں, تکرار میں ہیں, لڑ رہے ہیں, ان دونوں کے اندر صلح کرا دے, دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دے, میں خدا اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کروں. واہ. ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہم دونوں کو لڑانے میں, اور اگر لڑ رہے ہیں تو اور لڑا دیتے ہیں. اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں نا تو ہم لڑانے میں بڑے آگے ہیں. دو لڑ رہے ہیں نا, ان کو لڑانے میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ انسانیت نہیں ہے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے, آپس میں جو نفرت میں بٹے ہیں اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. سیدہ عائشہ اپنے والد مکرم حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئیں اور یہ بات جا کے سنایا. ابا جان, حضور نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو جوڑ دے, میں خدا اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتی ہیں سیدہ عائشہ ابا حضور, یہ تو خوشی کا مقام ہے, یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے, یہ تو رونے کی کوئی بات اس میں نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ابا جان یہاں تو خوشی کی بات ہے, دو دل آپس میں مل جائیں اور میرا رب فرما رہا ہے کہ میں انہیں بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا. اس میں خوشی کی بات ہے, اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ تو میرے پیغمبر کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ, تصویر کا دوسرا رخ دیکھ, اس کا اپوزٹ الٹا